آج ملتان میں موجود اور آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں غزالہ بی بی سے کا جو ویٹ تھا وہ 40 kg تھا، لیکن ان کی لائف میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے بعد ان کا جو ویٹ ہے وہ بڑھ کے 500 kg ہو جاتا ہے۔ پچھلے 20 سال سے جو ان کا وزن ہے وہ 300 kg ہے۔ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس کے بعد اتنا افورڈ نہیں کر سکی کہ میں اپنا علاج کروا سکوں۔ 15 سال سے جو ہے میں اس طرح بیٹھی ہوں، جیسے ہی اب بیٹھی ہوئی ہوں، ایسے ہی بیٹھی رہتی ہوں، ایسے ہی سوتی ہوں۔ آپ اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ گئی ہیں، شان رمضان جو نیکی پروگرام ہے اس میں بھی آپ گئی ہے، وہاں پہ آپ کے نام پہ بہت سارا چندہ اکٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کی کوئی مدد نہیں ہوئی، کسی نے بعد میں رابطہ نہیں کیا۔ وہ ہسبینڈ کو فالج ہے، وہ اتنا کام کر نہیں سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان سٹوریز۔ آج ملتان میں موجود اور آپ کی ملاقات کروانے آیا ہوں غزالہ بی بی سے کا جو ویٹ تھا وہ 40 kg تھا، لیکن ان کی لائف میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے جس کے بعد ان کا جو ویٹ ہے وہ بڑھ کے 500 kg ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اللہ کا نیک بندہ آتا ہے جو ان کا آپریٹ کرواتا ہے، لیکن وہ آپریٹ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا، کچھ حد تک وہ کامیاب رہتا ہے۔ ان کا جو ویٹ ہے وہ 300 kg تک آ جاتا ہے، یعنی کہ 200 kg جو ان کا ویٹ ہے وہ کم ہو جاتے ہیں، لیکن پچھلے 20 سال سے جو ان کا وزن ہے وہ 300 kg ہے۔ تو آئیے ان سے ان کی کہانی جانتے ہیں کہ کیسے زندگی گزار رہی ہے، کون سا واقعہ پیش آیا تھا۔ سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس کے بعد اتنا افورڈ نہیں کر سکی کہ میں اپنا علاج کروا سکوں، اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد یہ موٹاپا بھی بڑھتا رہا ہے اور تکلیف بھی، اور میں چرپائی پہ بیٹھ گئی بالکل۔ اور تقریباً مجھے 25 سال ہو گئے ہیں چرپائی پہ بیٹھے، لیکن تقریباً 15 سال سے جو ہے میں اس طرح بیٹھی ہوں، جیسے ہی اب بیٹھی ہوئی ہوں، ایسے ہی بیٹھی رہتی ہوں، ایسے ہی سوتی ہوں، کیونکہ زخم ہے مجھے بہت زیادہ۔ تقریباً میں پچھلے 15 سال سے بالکل نہیں لیٹ پائی۔ مجھے بتائیں کہ 15 سال سے آپ لیٹ نہیں پائی، لیکن تقریباً پچھلے 25 سال سے آپ اسی کمرے میں ہیں، تو آپ کی جو لائف ہے، جو زندگی ہے، ایک کمرے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے۔ تو آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے، سارا دن جو ہوتا ہے وہ کس طرح گزرتا ہے، کیونکہ 24 گھنٹے گزارنا ایک بہت ہی مشکل کام ہے، اور پچھلے 25 سال سے آپ اسی کمرے میں ہیں، تو کیسے اپنا ٹائم گزارتی ہے، کیسے دن گزار رہی ہیں؟ تو یہ کہ میں پہلے میری نگاہ بہتر تھی، تو میں تھوڑی کڑھائی وغیرہ کر لیتی تھی، میرا ٹائم پاس ہو جاتا تھا، لیکن میں پچھلے 2-2.5 سال سے جو ہے میں نے کام چھوڑا ہے، کیونکہ میری نگاہ کمزور ہو گئی اور میں چیک اپ نہیں کروا سکتی تھی، تو اس وجہ سے کام چھوڑ دیا۔ بس یہ کہ اب ایسے ہی میرے جو ہے میرے ہسبینڈ کے ایک بیٹا ہے، تو وہ میرے ساتھ رہتا ہے، ان کے بچے ہیں، بس ان کے ساتھ ٹائم گزر جاتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے جیسے پہلے ہمیں بتایا کہ میرا ایک آپریٹ ہو چکا ہے، وہ آپریٹ کہاں سے ہوا تھا، کب ہوا تھا، اور اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے؟ 16 میں یا 17 میں ہوا ہے، مجھے صحیح سے یاد نہیں ہے، لیکن میں لاہور میں سروس ہاسپٹل ڈاکٹر محمود ایاز میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، انہوں نے میرا آپریٹ کیا تھا معدے کا، اور اس میں مجھے کافی فرق پڑا تھا، اور تھائریکسن کا بھی انہوں نے علاج کیا تھا، جس کی وجہ سے میرا موٹاپا بہت زیادہ کم ہوا، لیکن یہ مکمل نہیں ہو سکا علاج، جس کی وجہ سے موٹاپا میرا اب دوبارہ سے پھر بڑھ گیا۔ اس وجہ سے مکمل نہیں ہو سکا، کیا وجہ تھی؟ ان کی طرف سے کوئی مسائل؟ میرے وسائل نہیں تھے اتنے، کیونکہ میں ملتان سے لاہور نہیں جا سکتی تھی، اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی تھی، تقریباً 40-50 ہزار روپیہ لگتا تھا، میں وہ افورڈ نہیں کر پائی، اس وجہ سے نہیں میں جا سکی۔ بتائیں کہ آپ کی جو میڈیسن ہے اس کا ڈیلی بیسس پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ جس طرح میری طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار ہو یا کچھ ہو، میڈیکل اسٹور سے میں میڈیسن لیتی ہوں، باقی کیونکہ ڈاکٹر میں افورڈ نہیں کر سکتی، ڈاکٹر آتے ہیں تو وہ 2-2.5 ہزار روپیہ فیس مانگتے ہیں، اور میرے پاس نہیں ہے اتنے۔ جی یہ بتائیں کہ آپ اتنے بڑے بڑے ٹی وی چینلز پہ گئی ہیں، شان رمضان جو نیکی پروگرام ہے اس میں بھی آپ گئی ہے، وہاں پہ آپ کے نام پہ بہت سارا چندہ اکٹھا ہوا ہے، لیکن آپ کی کوئی مدد نہیں ہوئی، کسی نے بعد میں رابطہ نہیں کیا۔ وہ کہاں گئے ہیں سارے پیسے، کیا کیا ہے آپ نے ان کا؟ میں کیا کہہ سکتی ہوں کہ وہ کہاں گئے اور کہاں نہیں گئے، لیکن یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا، شاید مجھ سے زیادہ جو ہے نا غریب تھے، تو انہوں نے استعمال کی ہیں، ان کا حق زیادہ تھا، میرا نہیں تھا۔ اب بتائیں کن لوگوں نے استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے۔ کہ جو وقت نکل گیا، گزر گیا، اس کو میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ بات یہ ہے کہ میری سنیں نا، آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، آپ کے نام پہ لوگوں نے یقین کیا ہے، بالکل ہو چکا ہے، ویڈیو ہے، دیکھیں میری بات سنو، ویڈیو ہے، ہو چکا ہے، سب کچھ ہے،
لیکن بات اتنی سی ہے کہ میں کہنا ہی نہیں چاہتی ہوں کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنا استعمال کرتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر وہاں سے نہیں تو میرا ہیلا وسیلہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. بس میں کسی کی برائی کر کے مجھے کیا فائدہ ملے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ کا جو گھر کا نظام ہے، میڈیسن کا خرچ ہے، کھانا پینا ہے، وہ کیسے چلتا ہے؟ ہسبینڈ کیا کرتے ہیں آپ کے؟ ہسبینڈ کو فالج ہے، وہ اتنا کام کر نہیں سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک بھائی ہیں جو کہ وہ مکان کا کرایہ دیتے ہیں، مجھے بھیج دیتے ہیں ہر مہینے. اور کچھ رقم آتی ہے تھوڑی سی جس میں میرا گھر کا تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے. بھائی کسی نے کچھ دے دیا، کسی نے کچھ دے دیا، اس طریقے سے گزارا ہو جاتا ہے میرا. بس یہ کہ میں علاج نہیں کر پاتی صرف. اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کافی پروگراموں میں یہی کہا ہے کہ خدا را کہ مجھے ایک چھوٹا سا گھر لے دیں. یہ نہیں کہتی کہ مجھے کوئی 10 مرلے کا لے دیں، کوئی 5 مرلے کا، 2-3 مرلے کا مکان لے دیں. جی یہ بتائیں کہ زندگی میں کوئی ایسی خواہش ہو جو سوچا ہو وہ ادھوری رہ گئی ہو، اس وجہ سے کچھ ایسا سوچا تھا، کوئی خواہش تھی ایسی؟ 2 چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیں انشاءاللہ میرا علاج ہو جائے گا، میں عمرے پہ جاؤں گی. سب سے پہلی چیز جو ہے یہ میری یہ خواہش ہے. دوسری خواہش زندگی کی اگر آپ کہتے ہیں کہ میری دوسری خواہش اگر یہ ہے تو یہی ہے کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ مکان ہونا چاہیے. صحت بھی ضروری ہے، مکان بھی ضروری ہے. کم سے کم جنازہ تو اپنے مکان سے نکلے. جی بالکل ناظرین، آپ نے غزالہ بی بی کی کہانی جانی کہ کس طرح وہ پچھلے 25 سال سے اپنی جو زندگی ہے اسی ایک کمرے میں، اسی چارپائی کے اوپر اپنی زندگی جو ہے اسے بسر کر رہی ہے. بہت سے لوگ ان کے پاس آئے جنہوں نے انہیں یقین دلایا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے. ان میں بہت ہی نام نہاد جو ہے مشہور ٹی وی چینل جو ہیں وہ بھی شامل ہے جنہوں نے ان پہ باقاعدہ پروگرام بھی کیا، ان کے نام پہ چندہ بھی اکٹھا کیا. لیکن ان کا کہنا ہے کہ آج تک وہ چندہ ہمیں نہ مل سکا. مکان کا کہا تھا کہ ہم آپ کو مکان بھی لے دیں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو عمرہ بھی کرائیں گے، آپ کا علاج بھی کروائیں گے، اور تا حیات جب تک آپ ہیں ہم آپ کا کرائے کا جو ہے خرچہ ہے وہ بھی دیں گے. میں بس یہ کہہ سکتی ہوں کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے، باقی کچھ بھی نہیں. میں اب یہاں پہ تقریباً جو ہے اس مکان میں رہ رہی ہوں اور جو ہے نا کافی عرصے سے، اور میری کوئی بھائی ہے جو کہ وہ میری مدد کرتے ہیں جس وجہ سے میں یہ مکان کا کرایہ دے پاتی ہوں، ورنہ میں تو نہیں دے سکتی تھی. انہوں نے کہا کہ بی بی تم سے زیادہ جو ہے نا مستحق ہیں. بالکل ناظرین، ان کا کہنا ہے کہ جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور جو کھا گئے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ مجھ سے زیادہ مستحق تھے، مجھ سے زیادہ غریب تھے، انہیں مجھ سے زیادہ ضرورت تھی. تو مجھے اس بات کا کوئی بھی گلہ نہیں ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.